صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں بالکل اختتام پر، اور یہ آخری تاخرات کے تعلق سے آپ نے بیان سنا ہوگا کتنی فضیلت ہے۔ یہ رات باہر کھڑے ہو کر مٹر کشتی کے رات نہیں ہے، یہ رات چائے خانوں پر بیٹھ کر چائے پینا اور دنیاوی لہرائی میں پڑے رہنا یہ رات نہیں ہے۔ پورے سال تو ہم کرتے ہی یہ معاملہ، پورے سال تو ہم کرتے ہیں، 11 بجے 12 بجے ہم کرتے ہیں، لیکن کم از کم رمضان کے آخری رات میں 5 راتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جو 5 رات گزرے یہ آخری رات ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ نماز جماعت کھڑی ہوئی، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ باہر کھڑے ہوئے، اور میرا اتفاق سے موضوعی نوجوانوں کے تعلق سے بتائیے عشاء کی نماز کی جماعت کھڑی ہے، تراویح کھڑی ہے، ہم کس حق سے مسجد آئے ہیں کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ باہر جو ہے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ تو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے شعبہ نہیں دیتے مسلمان، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جو مجلس ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کا حدیث ہے الذی فی بیت بیوت اللہ، کہ اللہ کے بندوں اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں داخل ہو کر اور اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، وتدارسونہ درس دینا اور درس کو سننا، اگر یہ کام کرتے ہو نا ثم نزلت علیہم السکینہ، اللہ آسمان سے تمہارے پر کیا نازل کرے گا؟ سکون نازل کرے گا۔ کیا نازل کرے گا؟ سکون۔ اور یہی نہیں، سکون بھی ملے گی اور آپ جو ہے فرشتوں کے نگرانی وحفت روح الملائکہ، اور فرشتے آپ کو اپنے پروں میں ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان سے کیا مل رہا ہے؟ سکون، اور فرشتے آپ کو اپنے پروں میں ڈھانپے ہوئے ہیں، اور یہی فرشتے اللہ تعالیٰ یہاں گواہی دیں گے فلا دن فلا تاریخ فلا وقت، تیرے گھر میں تیرے بندوں نے دین کی باتوں کو سنا تھا، درس کو سنا تھا اور اس پر عمل کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو مجلس ابھی اس جگہ آپ بیٹھے ہوئے الحمدللہ ہم جنت کے باغات بیٹھے ہوئے، یہ جنت کے باغات، یہ کیا ہے؟ جنت کی باغات ہیں، ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی گزر رہے، تو کہا میں لوگوں مسجد کے پاس سے گزر رہے، کہا سر کرو لوگوں چر لیا کرو، مسجد کے اندر چرنا، یہ جنت کے باغات ہے اور اس میں چرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسجد کے اندر چرنا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ اذکار جو ہے مسجد کے اندر پڑھنا اور پڑھانا یہ جنت کے باغات ہے، اور یہ چڑھنا یہ آپ کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو یہ جو ابھی وقفہ ملا ہوا ہے اور یہ جو بہت بہترین رات ہے کہ اتنی تعداد میں ہم اکٹھا ہیں، باقی ایام میں آپ کو نہیں آتے، عشاء کی نماز پڑھے تو پڑھے گھر پہ سو گئے یا پھر ہم چاہوں پر روشنی کرتے، لیکن یہ جو بابرکت بات ہے ہر طریقے سے یہ عظمت والی بات ہے۔ تو اس رات کے ہم اہمیت کو جانے، اس کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کے سامنے نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی طرف روشنی ڈالوں گا، اس سے قبل میں کچھ سنگین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نوجوان سماج کو صحیح کرنے میں، سماج کو صحیح کرنے میں، سماج کو بنانے میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہی نہیں، سماج کو بگاڑنے میں بھی نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نوجوان یہ قوم کے ستون ہوتے ہیں،
نوجوان تمام زبانوں میں، ملکوں اور ثقافتوں میں قوموں کے ستون گردانے جاتے ہیں، بلکہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہے، اگر وہ ایکٹیو ہے نا، تو وہ اس قوم کے راز ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس قوم کے راز ہے، اور ترقی وہ قوم بہت ہی جلد کرتی ہے۔ جب کسی قوم کا نوجوان ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ قوم کیا کرتی ہے؟ بہت جلد وہ ترقی کرتے کرتے چل جاتی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی ہے کہ مسلمان کی قوم کا کوئی نوجوان آگے آ جائے تو مسلمان ترقی کرے گا، نہیں، کسی بھی قوم سے اور کسی بھی مسلک کا ہو اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جس قوم سے اس کا نوجوان آگے آئے گا وہ قوم فلاح ہوگی، وہ قوم کامیاب ہوگی۔ اور یاد رہے کہ انسان کی پوری زندگی میں جوانی کا جو دور ہے یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوانی کے بارے میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو تم کمزور پیدا ہوئے، جب تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا تو تم کمزور پیدا ہوئے تھے۔ ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور پیدا ہوتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے، نہ وہ کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے حرکت کو نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جب تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کمزور تھے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب پیدا کیا تو کیا تھے؟ کمزور تھے۔ اس کے بعد کہا ثم جعل من بعد ضعف، پھر کمزوری کے بعد قوہ، طاقتور بنا دیا۔ کمزوری کے بعد کیا بنایا؟ طاقتور۔ اللہ پہلے جب ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا تو تم کمزور، لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھی اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو کمزوری کے بعد طاقت دی۔ ہم نے کمزوری کے بعد تم کو کیا دیا؟ طاقت دیا۔ جوانی کا یہ دور، طاقت کا دور کا ہے جوانی کا دور۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، وہ اللہ کے بندو، اللہ نے پہلے تم کو کمزور پیدا کیا اور کمزوری کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو جوانی کا موقع دیا، ہم نے تم کو طاقتور بنایا۔ پھر طاقت دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہم نے تم کو پھر سے کمزور کر دیا، اور وہ کمزوری کیا؟ وہ شیبا، ہم نے تم کو بوڑھا کر دیا۔ کیا پتا چلا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور، اور وہی بچہ جب دوسرے مرحلے میں آتا ہے جوان، طاقت، قوت، یہ جوانی کا دور ہے۔ اور ان تینوں دوروں میں سب سے اہم دور جوانی کا دور۔ اور جو جوان جوانی کے دور میں عمل کر سکتا ہے، جو کام آپ جوانی کے دور میں کر سکتے ہو نہ بچپنے میں کر سکتے ہو نہ بڑھاپے میں کر سکتے ہو، یہ جوانی کا فائدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوانی کا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں جوانی کے تعلق سے، یہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی اہمیت کو بتلایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ او لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن لا تزول، کوئی بھی آدمی، ابن آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی اولاد، آدم کے پیدائش سے لے کر اور قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم کی جتنے بھی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور وہاں سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان اللہ کی کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور لا تزول، اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے، اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے
اللہ رب العالمین کے سامنے معاملہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لے جائے اور جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، وہ لوگوں اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تزولوا، اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ سوال کیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان عمرہ فیما افنی وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق وماذا عمل فیما علم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ 85، یہ 65، یہ 55، یہ 50 اور یہ 70، یہ جو عمر ہے پوری زندگی کی بات۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے کہا ان عمرہ فیما افنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے پورے پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی پوری زندگی ہے، اس زندگی کا اللہ سوال کرے۔ وہ لوگوں تم اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب کیا دو گے؟ میری نوجوان بہنیں اور میری مائیں اگر میری بات کو سن رہی ہے تو وہ بھی غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو 60 سال زندگی دی تھی، بتاؤ ایک ایک دن کیسا، بتاؤ تم اس زندگی کو فائدہ اور نقصان میں کیسے گزارا، فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، ایک ایک دن کا ہمیں حساب دو۔ وہ لوگوں ہم کیسے حساب دیں گے؟ اگر ہم نے نیک عمل کیا ہے، ہماری زندگی اگر صحیح طریقے سے گزری ہے تو انشاءاللہ ہم جواب دے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر ہماری زندگی، اگر ہماری جوانی اور ہماری زندگی مٹرگشتیوں میں گزری ہے، اگر ہماری زندگی حرام خوری میں گزری ہے تو یاد رکھو اللہ کو کیا جواب دو گے اور اللہ سے کیا کہو گے؟ اللہ نے 80 سال ہم نے 60 سال یوں ہی گزار دیا، کیا جواب دو گے؟ یہ ایک پوری زندگی کے بعد سوال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعَنْ شَبَابِ، الگ سے نوجوانوں کان کھول کر سننا، میری بہنوں جوانی کے دہلیز سے قدم رکھنے والوں کان کھول کر سننا، وَعَنْ شَبَابِ، اور نوجوانوں عمر کا تو سوال ہو گیا، زندگی کا سوال ہو گیا، لیکن زندگی کی اہمیت کو دیکھو، جوانی کی اہمیت کو دیکھو۔ اللہ جوانی کے بارے میں ایک الگ سے سوال کرے گا، اے نوجوان لڑکا اور اے نوجوان لڑکی، تو بتا تو 18 سال سے لے کے 40 سال تک جوانی کے پیریڈ میں تھی اور تھا، تو نے اس جوانی کو کیا کیا؟ اے جوان، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، کہیں تو نے اپنے جوانی کو ہیئر اسٹائل میں تو نہیں لگایا، کہیں تو نے اپنے 2 سال زندگی کو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے میں نہیں گزار دیا، اور کہیں ایسا تو نہیں تو اپنے زیب و زینت میں اپنی جوانی کو گزارا۔ کیا جواب دو نوجوانوں، کیا جواب دو میری بہنوں؟ 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے پیسہ کمایا تو اس پیسے کو کہاں سے کمایا، اور چوتھا کیا ہوگا اس پیسے کو کہاں خرچ کیا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ بتائیے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے مال کا صدقہ نکالا ہوگا تو اللہ کو جواب دیں گے اللہ ہم نے رمضان میں اپنے مالوں کا صدقہ نکالا تھا، اللہ ہم نے حلال طریقے سے پیسہ کمایا تھا، اور اس پیسے کو میرے لوگوں میں جو محتاج تھے، جو غریب تھے، جو کلاش تھے، جو زکات کے مستحق تھے، اللہ سے میں نے اپنے مالوں کو تیرے راہ میں خرچ کیا۔ اور ایک اور سوال، جو علم حاصل، جو عالم ہے اور جو نیک باتوں کو جاننے والے ہیں، شریعت کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ سے سوال کرے گا بتا دے لوگوں کو اس علم کا حق پھیلایا۔ یہ 5 سوال، اور آج موضوع سے الہام کیا ہے؟ جوانی۔ میں نے موضوع کے مناسب سے اس روایت کو پڑھی ہے، جوانی کا الگ سوال تھا۔ نوجوانوں آج کی زمانے کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کے اندر جوانوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ وہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور آج کی صورت سے بچنے کے لیے یہ پنکھے چالو ہوئے ہیں، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ تاکہ اس صورت سے ہم بچ جائے، اس کی گرمی ہمیں اس کی گرمی ہمیں نہ لگے، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے یہ پنکھے چالو ہوئے ہیں اور ایسیوں کا استعمال ہم کرتے ہیں۔
کیوں؟ سورج کی گرمی سے بچ جائے. وہ لوگوں آج سورج کتنے دوری پر ہے پھر بھی ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے نا. لیکن وہی سورج جب ہمارے بالکل قریب ہو جائے گا اور اس کے سورج کی گرمی کا حال یہ ہوگا کہ ہم ایسے پسینے میں سرابور ہوں گے. کوئی گھٹنے تک ہوگا, کوئی چاند تک ہوگا, کوئی کمر تک ہوگا, کوئی سینے تک ہوگا, اور کوئی گردن تک ہوگا, اور کوئی پسینے میں پورا ڈوبا ہوگا. لیکن وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ملے گا, اور اللہ کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی. اور اس میں ایک وہ شخص ہوگا, وہ قسم میں سے 7 قسموں میں سے ایک قسم وہ ہوگا وشاب نشأ فی عبادت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں عبادت میں گزری ہے, وہ آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کے سائے میں اللہ اس کو اپنی سائے کو جگہ دے گا. یہ جوانوں نے تمہارے لیے بچ رہے, یہ بزرگوں کے لیے نہیں بات کہی گئی ہے, یہ خصوصاً ان نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. اس لیے دل چاہتا ہے وہ روایت بھی آپ کے سامنے لائی جائے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ الصدر وغنى وأسد فقر وإلا تفعل بلعت يدك سبلا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, حدیث قدسی ہے, کیا کہا؟ اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو, اپنے ٹائم کو نکالو اللہ کی عبادت کے لیے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو عبادت کے لیے وقت کو نکالو. اگر تم نکالو گے صبر کا غنی, ہم تمہارے سینے کو مالدار کر دیں گے, تمہارے سینے کو مالدار کر دیں گے اور غریبی کو دور کر دیں گے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے اور تم مسجد سے باہر نہیں ہو. ارے حی علی الصلاۃ کو چھوڑیے, مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہے اور باہر کھڑے ہیں. حی علی الصلاۃ کو اس طرف رکھیے, مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ہمارا نوجوان گپ شپ میں لگا ہوا ہے. یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے, وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے یا اللہ کے لیے عبادت کا وقت نہیں نکالو گے, مؤذن تم کو بلا رہا ہے اور تم مسجدوں کے اندر نہیں آ رہے ہو, تو یاد رکھو ملأت یدک سبلا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ کو فضول خرچی میں لگا دے گا. جاؤ جتنی دولت تم کماؤ گے ساری دولتیں ناجائز جگہوں پہ خرچ ہوتے چلے جائیں گی, فضول جگہوں پر خرچ ہوں گے. کب؟ جب اللہ کی عبادت کا وقت نہیں نکالو گے. اور کیا کرے گا اللہ تم کو فقیر اللہ تمہاری فقیری کو دور نہیں کرے گا. لیکن آج افسوس, آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھو, آج کے نوجوانوں کو دشمنوں نے ایسا زہر پلا دیا کہ آج کا نوجوان بالکل نشے میں, اس کو اپنے زندگی کا ویلو نہیں معلوم. آج مسلمان نوجوانوں کے اندر ایسی کون سی برائی نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو. شراب کے اڈے میں مسلمان نوجوان ملیں گے, زناکاری اور بدکاری کے اڈے میں مسلمان ملیں گے, غنہ گردی میں مسلمان آگے. ایسی کون سی برائی ہے جو مسلمان نوجوانوں کے اندر موجود نہ ہو. جس قوم کو مسلمان نوجوانوں سے بڑی امید تھی, آج وہ نوجوان کہاں جا رہا ہے, آج یہ طبقہ کہاں جا رہا ہے. جس کو یہ امید تھی کہ یہ دین کے لیے کام کرے گا, یہ مسجد کے لیے کام کرے گا, یہ مدرسے کے لیے کام کرے گا, وہ تو آج غیروں کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے راستے الگ ہو چکے ہیں. تو یہ نوجوانوں کی تعلق تک ہی بات ہوتی. کچھ بگاڑ آپ کے سامنے, بگاڑ تو اتنے بگاڑ ہے کہ پوری رات اگر بولا جائے تو رات ختم ہو جائے گی, بگاڑ نہیں ختم ہوگا. اتنا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں. لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نوجوانوں کے تعلق سے پہلا بگاڑ اگر ہم دیکھیں تو وہ بگاڑ ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. کیا ہے؟ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. یہ آج کا نوجوان سمجھتا کیا سمجھتا ہے؟
تھوڑا سا جوان ہوا، اچھی نوکری لگ گئی، اس سے پہلے اس کے ماں باپ نے اتنی محنت کی کہ جو کپڑا پہنے والا، یہاں تک کہ ایک کپڑے میں اس کے تعلیم کے لیے ایک کپڑے میں ایک مہینہ گزار دیے، اور اس کی تعلیم کے لیے بڑی محنت کی کہ میرا بچہ کسی لائق ہو جائے، میرا بچہ کسی لائق ہو جائے۔ ماں باپ نے تعلیم دیا، اور اس نے کیا کیا؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اس کی اچھی جاب اور نوکری لگ گئی، اب تو باپ یہ بن گیا ہے اور باپ بیٹا بن گیا۔ اے چپ، آواز نہیں نکالنے کا، میرے ساتھ میں کھا کے کھلاتا ہوں۔ یہ آج کے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کو بولے، آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کو اس طریقے کے الفاظ بولتے ہیں۔ ارے کتنے ایسے واقعات سنے گئے ہیں کہ ماں باپ کو مارا جاتا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا تم نے کیا سیکھا؟ ماں باپ آپ کے اتنے بڑے انمول موتی ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثنان يعذبهم الله في الدنيا البغي وحقوق الوالدين، کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کا سزا دیتا ہے، آخرت میں تو سزا دے گا ہی دے گا، لیکن دو گناہ ایسے کہ اللہ دنیا کے اندر بھی اس کا سزا دے گا۔ وہ دو گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں البغی، ظلم کرنا، وحقوق الوالدین، اور ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، اگر آپ ظالم ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کو ستانے والے ہو تو یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ آپ کو آسمان کے اندر، اللہ آپ کو آخرت کے اندر، اللہ آپ کو قیامت کے دن سزا دے گا، یہ تو یقین ہے، لیکن وہ دو گناہ ایسے دنیا کے اندر بھی وہ سزا اللہ دے گا۔ آپ کے ماں باپ بہت ہی قیمتی چیز ہے، ماں آپ کی جنت ہے، ماں جو ہے آپ کی جنت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جہاد جانا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ جہاد کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ پھر ان کی خدمت کرو۔ ظاہر سی بات اس حدیث سے معلوم ہوتا سیاق و سماج سے شاید کہ ان کی ماں کو خدمت کرنے والا نہ رہا ہوگا، اس زمرے میں اللہ کے نبی ان سے کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو اور یہی اپنی اگر ماں جنت تو باپ بھی جنت سے کہیں کم نہیں، اگر ماں جنت ہے تو آپ کا باپ جنت کا دروازہ یاد رکھو، اور اس وقت تک دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ آپ اپنے باپ کی قدر نہیں کرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ماں کی خدمت کرو، ماں کو بہت اچھا بنا لو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر لو اور باپ کو چھوڑو۔ ماں تو جنت ہے لیکن جنت کا دروازہ کون ہے؟ باپ ہے، اور اس وقت تک آپ اس جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک دروازہ نہ کھولو، جب تک دروازہ نہ کھولو۔ تو اگر آپ نے اپنے باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھا، نوجوانوں چاہے آپ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اگر آپ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ کوئی عبادت میں سب سے اہم حق اگر کسی کا ہے تو یہ آپ کے ماں باپ کا ہے۔ اللہ نے کہا نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس طریقے کے بے شمار آیتیں اپنے حق کے بعد بندے کے حقوق میں سب سے پہلا حق اگر کسی کا اللہ نے کیا ہے تو آپ کے والدین کا۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے والدین کی اہمیت کو سمجھو، یہ جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کے بیوی کے حقوق ہے، آپ کے ماں باپ کے بھی حقوق ہے، دونوں کے حقوق کو آپ جو ہے نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، نہیں، یہ آج بگاڑ ہے۔ شادی ہونے کے بعد بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ سے باتیں اٹھاتے ہیں، ماں باپ کو ستانے لگتے ہیں، ماں باپ سے وہ محبت اور وہ بولنی نہیں رہتی ہے جو شادی کے پہلے رہتی ہے۔ لہذا اس بیماری کو، اس بگاڑ کو دور کرو اور اپنے اندر میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اور یہ قرآن آیات اور احادیث سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔
اس کے بعد نوجوانوں کا جو دوسرا بگاڑ ہے وہ ہے عشق بازی، محبت۔ آج کتنے ایسے لڑکے اور لڑکیاں، اللہ ماشاء اللہ، میں کسی پر فضل نہیں کرتا ہوں، لیکن آج لڑکے اور لڑکیاں اس عشق بازی کی محبت کا جو فتنہ ہے اس سے خالی نہیں خالی ہے۔ یہ آج اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ نوجوان غلط کام بھی کرتا ہے اور اپنے دوستوں میں جا کر کہتا ہے میں تو چار گرل فرینڈ کو ہینڈل کرتا ہوں، میرے پاس دو ہے، میں 3 سے بات کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک کام غلط کام کر رہے ہیں اور اسی غلط چیز کو آپ لوگوں میں بیان بھی کر رہے ہیں۔ آپ دو گرل فرینڈ، 3 گرل فرینڈ، جو بھی آپ کے پاس ہے، اس غلط چیز کو آپ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، اپنے دوستوں میں، اپنے سہیلیوں میں۔ یاد رکھو، جوان ہو جانے کے بعد مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا اور ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ماں باپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو آپ ان کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ آج تو معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بچے 30 سال کے ہو گئے ہیں، ہماری بیٹیاں 25 اور 32 اور 30 کو کراس کر چکی ہیں، ہم ان کی شادی نہیں کرتے ہیں۔ مجھے پوچھا جاتا ہے شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس ابھی تو بیٹا کما رہا ہے، ابھی تو بیٹے کی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی تو کوئی جاب نہ ملا ہے، ابھی تو میرے بیٹے کی اچھی خاصی جو ہے نوکری ملنے والی ہے، بیٹے کو نوکری مل جائے، بیٹی کو نوکری مل جائے، بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے۔ ان پڑھائی کو لے کر اور ان جاب اور ان نوکری کو لے کر آج ہم اپنے بچوں کی شادی کو تاخیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، او نوجوانوں کی جماعت، او جوانوں، اگر تم شادی کے قابل ہو گئے ہو، اگر تم شادی کے قابل ہو گئے ہو، بیوی کے خرچے اٹھا سکتے ہو، وہ نان و نفقہ کے تعلق سے بھی وہ خرچ ہو یا جسمانی، یہ دونوں طریقے کو آپ اٹھا سکتے ہو، پورا کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نکاح کر لو، شادی کر لو۔ کیوں کر لو؟ وجہ کیا ہے؟ جب تم شادی کر لو گے، نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، جب وہ شادی کر لیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اگر تم شادی کر لو گے تو تمہاری نگاہ چھپ جائے، نگاہ کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ نکاح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے بھائی 25 سال 30 سال کے ہو چکے ہیں، ہماری بیٹیاں 25 اور جو ہے 30 اور 32 کو ہو چکی ہیں، لیکن اچھے رشتے بھی آتے ہیں، لیکن ہم اس لیے شادی نہیں کرتے ہیں۔ ابھی تو جواب کرنا ہے، لڑکا بھی جواب کر رہا ہے، ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، اچھا خاصا رشتہ آ جانے کے بعد ہم اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ میری لڑکی جو ہے اچھی نوکری کر رہی ہے اور اسی لڑکی کے لیبر کے حساب سے مجھے شوہر ہے نا، دیندار لڑکا ہے، لیکن اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اور ادھر سے بھی دیکھا جائے تو دیندار لڑکی ہے، شریعت پر چلنے والی ہے، لیکن کیا کرتا ہے باپ؟ بیٹے کے لیول کے حساب سے بھی بہو نہیں ہے۔ ہمیں تو مال چاہیے نا، مال دیکھ کر شادیاں ہوتی ہیں آج کل۔ کیا ہے نوجوانوں، آپ خود اس قابل بنو، خرچہ آپ کو اٹھانا ہے، آپ کے بیوی کو باہر سے کما کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لائق بنو، اور جب آپ کی یہ طاقت ہو جائے نہیں میں آپ کما کے کھلا سکتا ہوں، ابو میری شادی کرو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ہونا چاہیے۔ اور اگر تم وقت پر شادی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، او لوگوں جب تمہارے گھر میں دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے، اچھے اخلاق والے کا رشتہ آ جائے، دیندار لڑکی کا رشتہ آ جائے، دیندار لڑکی کا رشتہ تمہارے گھر میں اگر آ گئے تو فتزوجوہ، شادی کر دو، نکاح کر دو۔
اور اگر الا تفعلوا اگر تم شادی نہیں کرو گے تو یاد رکھ تکن فی فتنۃ فی الارض زمین کے اندر فتنہ فساد ہوگا، زمین کے اندر فتنہ ہوگا، وہی زنا کے راستے پھر آسان ہوں گے۔ ایک آدمی وہ ہے جو 22 سال پہ جوان ہو رہا ہے، جو 21 سال پہ جوان ہو رہا ہے، شادی 32 میں کر رہا ہے، بتائیے جو پیریڈ گزرا ہے تو کہاں گزرا، کہاں گزرا ہے؟ صحابی تو ہو نہیں، صحابیات میں سے تو ہو نہیں، صحابی سے بھی غلطی ہوا کرتی تھی، صحابی سے زنا ہوا ہے۔ ماعز بن مالک کا واقعہ آپ کے سامنے یہ مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں وہ جملہ جب بولا کہ صحابہ سے بھی غلطی ہوئی ہے تو ماعز بن مالک کا میں نے نام اس لیے لیا کہ یہ بھی ایک صحابی تھے، اور انہوں نے جب زنا کیا، جب ان سے زنا ہوئی نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے زنا سے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ماعز بن مالک زنا کریں گے، تو آپ صحابی نہیں ہے اور صحابہ کا دور ابھی نہیں ہے، جوان ہو گئے ہو شادی کر لو۔ آج یہ بگاڑ ہے جوانوں کے اندر جو عشق و محبت کے اندر پڑا ہوا ہے، عشق و محبت یہ بہت 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 بڑی بگاڑ ہے جوانوں کے اندر، اور اس وقت سمجھ لیجئے اگر اس بگاڑ کو ہم نہیں ختم کیے تو آگے آنے والی نسل خراب ہوتے جائے گی۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، آج شرم و حیا ہمارے نوجوان لڑکوں سے اور نوجوان لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ دیکھو نوجوانوں کو بال لوگ کیسے کٹے ہوتے ہیں، وہ کپڑا جب خریدنے جائے، ابھی عید کا موقع ہے نا، ابھی جب وہ جائیں گے دکان پہ تو کیا کریں گے معلوم ہے؟ پھٹے والی جینس دکھاؤ، جہاں گھٹنے کو پھٹا ہو وہ اس کا ڈیمانڈ، بس کوئی کپڑا آ جائے ٹرینڈ میں ہو وہ کپڑا چاہیے، اس کی قیمت کچھ بھی ہو، اور دیکھنے میں وہ کپڑا کیسا بھی لگے، وہ ٹرینڈ میں ہے، اگر ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے وہ کپڑا ہمارے نوجوان کو چاہیے اور ہمارے نوجوان لڑکیوں کو چاہیے۔ کیا یہ شرم و حیا؟ آج جنازہ ہو رہا ہمارے گھروں سے، شرم و حیا کو ہم نے ایک گلاس کے پانی میں ڈبو کر اس کو پی لیا، ختم کر دیا، کوئی شرم و حیا کے نام پہ کوئی اب چیز ہی باقی نہیں ہے۔ بھائی کو دیکھو بہن کے سامنے انڈرویئر پہن کے نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، کیا طریقہ یہ؟ آج ہمارے گھروں سے شرم و حیا بالکل ختم ہو رہی ہے، اور یاد رکھو اگر شرم و حیا ختم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ ایک ساتھ رہنے والے ہیں، جہاں حیا ہے وہاں ایمان، جہاں ایمان ہے وہاں حیا، یہ ایک ساتھ رہنے والے، حیا اور ایمان ایک ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جدا ہو جائے، کوئی ایک چلا جائے، کوئی ایک ختم ہو جائے، اگر ایمان ختم ہو گیا تو حیا بھی ختم، اور اگر حیا ختم تو ایمان بھی ختم۔ لیکن اللہ کی قسم آج ہمارے گھروں سے حیا بالکل ختم ہے، اور یقین مانو اللہ نہ کرے وہ معاملہ ہے، لیکن آنے والے کچھ ہی سالوں میں آج جس طریقے سے ہمارے گھروں سے حیا جا رہی ہے، اللہ کی قسم وہ اسی طریقے سے ہمارے گھروں سے ایمان جا دے گا، ایمان چلے جائے گا۔ اور آج یقین ہے کتنے ایسے مسلمان گھروں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، اور مرتد ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو بناتی ہے، اور وہ اس ویڈیو میں باقاعدہ کہتی ہے کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ جو بھاگی ہوں بالکل ہوش و حواس میں، میرا نام فلاں ہے، اور اسلامی نام بتاتی ہے، اور کہتی ہے کہ اگر میرے گھر والوں نے میرے شوہر کے خلاف جو ہے ایکشن لیا تو میں ان کے خلاف کھڑی رہوں گی۔ کیا تربیت ہم نے دی ہے بچوں کی کہ وہ 22 سال 23 سال 18 سال 20 سال آپ نے پالا، اور وہ چند لمحوں میں کسی غیر کے ساتھ بھاگ کے اور آپ کے خلاف ویڈیو بنائے؟ آپ کی تربیت میں کمی ہے، آپ کے گھروں سے حیا کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھو یہ حیا اگر ختم ہو رہی ہے، اور آج ہے معاملہ، بھائی بہن کے لیے کپڑا لینے جا رہا ہے، شوہر بیوی کے لیے کپڑا لینے جا رہا ہے، باپ بیوی کے لیے کپڑا لینے جا رہا ہے، باپ کو معلوم ہے باپ خرید رہا ہے، بیٹی سامنے موجود ہے، بیٹی اپنے اس کپڑے کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، باپ موجود ہے، باپ کو پیسہ پے کرنا ہے، بھائی موجود ہے، بھائی کو پیسہ پے کرنا ہے، شوہر موجود ہے، شوہر کو پیسہ دینا ہے، اور کپڑا کون خریدا؟ بیوی خرید رہی ہے، بیٹی خرید رہی ہے، بہو خرید رہی ہے۔ میرے بھائیو آپ کے سامنے ہوتا ہے، یا آپ ہی پیسہ دیتے، اگر آپ کو وقت اور ٹائم نہیں ہے تو آپ پیسہ دے کے مارکیٹ ان کو بیچتے ہیں،
لیکن میری بہنوں، یہ تو آپ کے والدین کی غلطی یہ ہے کہ اگر وہ آپ ان کے سامنے کوئی ایسا لباس خرید رہی ہے، ایسا کپڑا خرید رہی ہے جو آپ کے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے وہ ظاہر کرے، اور آپ کے باپ نے، آپ کے بھائی نے اور آپ کے شوہر نے اس کپڑے کو پھر بھی خریدا، تو یاد رکھو ایسے لوگوں کو دیوس کہا جاتا ہے۔ جس بھائی کے سامنے اس کی بہن غلط کام کرے، جس باپ کے سامنے اس کی بیٹی غلط کام کرے، اور جس شوہر کے سامنے اس کی بیوی غلط کام کرے اور بھائی بھی نہ بول سکے، باپ بھی نہ بول سکے، شوہر بھی نہ بول سکے، تو ایسے لوگوں کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دیوس کہا جاتا ہے، اور دیوس کو جنت پہ جگہ نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے بہنوں سے بھی کہوں گا، آج تم ٹرینڈنگ کے چکر میں نہ رہو۔ کون سا لباس اس عید میں آیا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا کوئی چوڑی جو ہے وہ ٹرینڈ میں بھی چل رہی ہے، بہت ٹرینڈ میں وہ، اور ہماری عورتیں نقاب میں اور بورقے میں اسی چوڑی کے پیچھے دیوانی ہیں، ان کو چاہیے۔ مطلب اسلام کے دشمنوں نے ہمیں کس طریقے سے برباد کرنا ہے، وہ چیزیں مارکیٹ میں لانچ کر کے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اسی کے پیچھے بھاگو، اور واقعی ہماری بہنیں کپڑے خریدے جاتی ہیں۔ اگر وہ کپڑا تم خرید رہی ہو اور آپ کا وہ کپڑا آپ کے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے آپ کے جسم کو ظاہر کر رہا ہے، آپ کے جسم کو اور نمایاں کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ کپڑا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ آج تو کپڑے کو چھوڑیے، آج ہماری بہنیں ایک سے برقع جو خرید رہی ہیں، ان کے برقع کا اندازہ لگائیے، ایسے برقعے جس برقعے کو جسم کے ہر حصے کو ڈھانپنا تھا اور ہر خوبصورتی کو جو ہے ڈھانپنا تھا، چھپانا تھا، وہ برقعہ ان کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے ایسے ایسے برقعے اور ایسے ایسے کپڑے مارکیٹ کے اندر لانچ کر رہے ہیں کہ مسلمان بھاگے اس کی طرف، اور مسلمان کو برباد کرنے کے لیے ان لوگوں کے بہت آسان طریقہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک ایک سے سامان لایا جائے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اگر وہ مارکیٹ میں جا رہی ہے اور انہوں نے اگر ایسی کوئی لباس خریدی ہے جو ان کے جسم کو ظاہر کر رہی ہے، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، نساء کاسیات عاریات ممیلات لا يدخلون الجنت ولا يجدن ريحا۔ وہ عورت اللہ کے نبی کہتے ہیں نساء کاسیات عاریات، قیامت کے دن ایسی بھی عورتیں ہوں گی دنیا کے اندر، وہ عورت جو لباس پہنتی ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہے۔ کتنی ایسی عورتیں لباس پہنی ہوتی ہیں لیکن ننگی ہوتی ہیں۔ ننگی کا مطلب کیا ہے؟ لباس ہے لیکن جسم سے اتنا تنا ہوا ہے کہ جسم کا ہر باڈی اور ہر حصہ، ہر اعضا دکھائی اور معلوم اور ظاہر ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر ایسی کوئی عورت، تو یاد رکھے وہ عورت جو لباس پہنتی ہے اور لباس پہننے کے باوجود اس کے جسم کا حصہ ظاہر دے، اور وہ اس مقصد سے کام کرتی ہے مائلات، تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، تاکہ نیک مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، اپنی طرف کھینچے۔ اچھے اچھے نوجوان، اچھے اچھے جو ہے آدمی جو ہے ایسی عورتوں کو دیکھتے تو ان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، ان کے ارادے بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتوں کو لا یجدن، ایسی عورت کو جنت تو چھوڑو، ولا یجدن ریحا، ایسی عورت کو جنت تو چھوڑو، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور نوجوان لڑکیوں، آپ کے اندر حیا آنا چاہیے، شرم و حیا کا دامن آپ سے نہ چھوٹے، یہ اصل کامیابی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے شرم و حیا ختم ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ اور ایک اور چیز نوجوانوں کی بگاڑ کے تعلق سے، طاقت کا غلط استعمال کرنا۔ آج نوجوان اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ طاقتور نہ بنیں، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جم نہ کریں، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی باڈی کو مینٹین رکھیں، اسلام منع نہیں کر رہا ہے۔ اور اسلام تو یہ چاہتا ہے جاؤ جم کرو اور باڈی بناؤ، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ باڈی بنانے کے بعد وہ طاقت پھڑپھڑائے اور لوگوں کو مارنا شروع کر۔ نہیں، آج ہمارے حال یہی ہے، ہم نے جم کر لیا، جم جوائن کیا، 2 دن 4 دن ہوئے، اب کپڑے ایسا دکھا کے نوجوان چلتا ہے کہ مطلب جوائن جم ہو گیا، ختم، اب میرے پاس طاقت اور قوت آ گئی ہے، اور اس کے جو تھوڑی طاقت آئی ہے نا، اب اس کے وہ طاقت پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اس کے بازو میں تھوڑی طاقت آ گئی، اب کس کو مار دے، وہ تلاشتا ہے، اس کو قانون ہے کہ مارنا ہے کسی کو، مار شروع۔ کیا یہ
طاقتور بنیے. طاقت اسلام بنا نہیں کرتا. آپ جم کیجیے, جم والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. طاقت کو مینٹین کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اپنے باڈی کو مینٹین رکھو, اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی کی وہ روایت آپ کے سامنے, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے زیادہ کیا ہے, اللہ کے نزدیک محبوب ہے. تو یہ تو نبی کا عورت ہے نا, اللہ کو محبوب وہ بندے ہیں. ایسا نہیں کہ کمزور ہے جو وہ اللہ کو پسند نہیں, لیکن ان کے مقابلے میں طاقتور جو مومن ہے, جو جم کرتا ہے, جو اپنے باڈی کو مینٹین کر کے رکھا, وہ اللہ ایسا نہیں ہے. اس جملے سے کوئی غلط معنی نکالے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے بیچارہ تو اس میں صرف نہیں. میں مومن کی بات کروں. اگر کوئی مومن ہے اور اپنے باڈی کو مینٹین کر کے رکھا, جم وغیرہ کر کے اپنے جسم کو بنا کے رکھا ہے, اور ایک کمزور مومن ہے طاقت کے حساب سے, تو یہ مومن جو طاقتور ہے یہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ غلط, آپ کو طاقت مل گئی, یہ طاقت مل گئی, اب اس کا آپ غلط استعمال نہ کریں. اور ہو کیا گئے, ہم نے جم کر لیا, ہم نے طاقت بنا لی اور ہم مارنا شروع کر دیے. اور یہ چیز ہم اپنوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں. اگر کوئی اپنا ہے بغیر سوچے سمجھے لے کنٹپا لگا دیتے, کیوں کہ کچھ ٹینشن نہیں ہے, ہم دیکھ لیں گے. اور وہی چیز کہیں باہر ہوگا تو مرد سوچے گا ارے یار باہر والا کیسا ہے کیسا نہیں ہے, وہاں پہ وہ جو بلی کی دھن کی طرف بیٹھ جائے. لیکن اپنوں کے ساتھ مار دھاڑ شروع. یاد رکھو مسلمانوں, یاد رکھو, اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو تھپڑ مارا ہے, اگر آپ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا سب سے غریب انسان وہ ہوگا, سب سے کلاس انسان, سب سے فقیر انسان وہ ہوگا جس کے پاس نماز بھی, جس کے پاس زکات بھی, جس کے پاس صدقہ و خیرات بھی, جو حج کر کے بھی آیا ہوگا, جو عمرہ بھی لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. لیکن وہ یاتی قد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا, لیکن اس نے اپنی زندگی میں کسی کو تھپڑ مارا ہے بلا وجہ, قد شتم هذا بلا وجہ گالی دی ہے, وضرب هذا کسی کو مارا ہے, واكل مال هذا اور کسی کے مال کو, وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ, کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میری امت کا سب سے کلاس انسان ہے, سب سے غریب انسان ہوگا. اور اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے اس کو بھی سامنے حاضر کیا جائے گا. اور اس ظالم کے جس کے پاس بہت نیکیاں, نماز, روزہ, زکات, صدقہ و خیرات, حج, عمرہ, اس تمام نیکیوں کو اٹھا کر اس مظلوم کو دے دیا جائے گا جس نے دنیا میں جس کو مارا تھا. اگر ہم نے دنیا میں کسی کو مار دیا ہے, مثال کے طور پر ہم نے کسی کو ایک تھپڑ بلا وجہ مار دیا ہے, قیامت کی میری ساری نیکیوں کو اٹھا کر اس شخص کو دے دیا جائے گا. اور ابھی بھی اس کے حق اگر نہیں ادا ہو رہے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اب اس کے گناہ میرے اوپر لاتے جائیں گے. میں ظالم ہوں نا تو میرے اوپر لاتے جائیں گے. کیا معاملہ ہے, طاقت کا غلط استعمال کرنا. اندازہ لگاؤ کہ اگر ہم نے اپنے طاقت کا غلط استعمال کیا, نوجوانوں آج یہ تو گنڈا گردی ہم آگے پھرتے ہو رہا, قیامت کے لیے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ نوجوانوں کا خون گرم ہوتا ہے, ہاں گرم ہوتا ہے. کوئی مسئلہ ہوا, اس مسئلے کی تحقیق کیے بغیر مارنا شروع نہیں. میرے بھائی یہ غلط طریقہ ہے, یہ آپ کے اندر بہت بڑی بگاڑ ہے, نہیں ایسا کرنا چاہیے. معاملے کی تحقیق کرو, کیا معاملہ ہے, معاملہ کہاں تک پہنچتا. آپ غلط طاقت کا استعمال کر رہے ہو تو وہی ہوگا جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ کی ساری نیکیوں کو اٹھا کر اس کو دے دیا جائے گا جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا تھا. اور یہ حقوق العباد ہے, اور دنیا کے اندر اگر آپ نے اس شخص سے معافی نہیں مانگا, اللہ کی قسم آپ کی جنازے کھڑے ہوں گے اور آپ کے جنازے پڑھنے جائیں گے. وہ 40 نہیں 4000 لوگ آپ کے موحد مسلمان جنازہ پڑھ لیں. اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے, اللہ کی قسم کھا کے دیتا ہوں کہ آپ کی مغفرت نہیں ہوگی مغفرت. اور آپ کو آپ کے نیکیاں اٹھا کر اس کو لے جائے گا, مظلوم کی تمام برائیوں اٹھا کر آپ کے اوپر لاتا جائے گا. اور پھر حکم ہوگا اے فرشتوں اس ظالم کو جہنم کی طرف پھینکو. طاقت کا غلط استعمال. تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے,
اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو اس طاقت کو غلط استعمال نہ کرو. صحابہ کو دیکھو, اگر کسی سے ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہو نا, جاؤ معافی مانگ لو, جاؤ. حضرت ابو بکر کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ایک زمین دی اور حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین دی, اور ان دونوں لوگوں کی زمین کے بیچوں بیچ ایک کھجور کا درخت ہے. ابو بکر کو جو زمین اللہ کے نبی نے دی ہے وہ زمین, اور ربیعہ اسلمی کو جو زمین دی ہے بالکل ایسے ہی, اور بیچ میں کیا ہے, کھجور کا ایک درخت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت ہے نا یہ میرے باؤنڈری میں آتا ہے, یہ میرا ہے. اور ادھر سے وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے. دونوں میں انبن ہو جاتا ہے. اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو غصہ آ جاتا ہے, اور اسی غصے میں ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسا کلمہ اور ایسی بات بول دیتے ہیں کہ حضرت ربیعہ اسلمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی دن کی دوستی, اور آج یہ دنیا آ جانے کی وجہ سے بیچ میں دنیا آئی ہے, اور اس دنیا کی وجہ سے اے ابو بکر ہم دونوں کے درمیان دوستی ختم ہو گئی ہے. اے ابو بکر یہ بات مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. ابو بکر کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے ربیعہ کے ساتھ بہت غلط کیا. کہتے ہیں ربیعہ میں نے جو تم کو بات کہی ہے, اے ربیعہ تم وہی بات دوہرا دو, بدلہ لے لو. اے ربیعہ وہی بات کہہ دو جو میں نے تم کو کہا ہے, اسی کو ریپیٹ کر دو تاکہ حق برابر ہو جائے, بدلہ مکمل ہو جائے. لیکن ربیعہ اسلمی کیا کہتے ہیں, اے ابو بکر آپ کی ہستی کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, میں اس جملے کو دوبارہ نہیں دوہرا سکتا ہوں, میں اس جملے کو نہیں دوہراؤں گا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے ربیعہ اگر تم نہیں دوہراؤ گے اور اگر تم یہ بات نہیں کہو گے اس معاملے کو میں نبی تک پہنچا دوں گا. حضرت ربیعہ کہتے نہیں میں نہیں کہوں گا, یہ جملہ اپنے زبان پہ نہیں کہوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں, اور یہ بھی پیچھے پیچھے ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں. قوم کے لوگوں نے دیکھا, ربیعہ کے خاندان والوں نے دیکھا, کہا اے ربیعہ تم ابو بکر کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو, اے ربیعہ تم ابو بکر کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو, غلطی تو ابو بکر کی ہے, معافی تو ان کو مانگنی چاہیے, اے ربیعہ تم ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو. کہا اے میری قوم کے لوگوں معلوم نہیں ابو بکر کیا ہستی ہے, ارے مجھے تو ڈر ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں اور یہ ناراض, کہیں اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, اور کہیں نبی ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا, تو اللہ قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر دے میرے تعلق سے تمہیں کیا کروں گا. اس لیے جا رہا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر پہنچ چکے ہیں اور پورا واقعہ بیان کر دیا ہے. ربیعہ پہنچتے ہیں, کہا اللہ کے نبی نے کیا ربیعہ کیا معاملہ ہو گیا تم دونوں کے بیچ میں, اتنی پیاری دوستی تھی اور کیا معاملہ ہے کہ دشمنی میں بدل گئی ہے. اللہ کے نبی جو کھجور کا درخت تھا اسی درخت کو لے کے جھگڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی مجھے ابو بکر نے ایسی بات کہی ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے ربیعہ تم ابو بکر کو معاف کر دو, اے ربیعہ تم ابو بکر کو معاف کر دو. اور حضرت ربیعہ کہتے ہیں جیسے میں نے کہا کیا کہ اے اللہ تو ابو بکر کو معاف کر دے, اور میں نے معاف کر دیا. میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے ہیں. بتائیے یہ ہوتا جذبہ, یہ ہے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کیا جائے. اگر دنیا میں کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جاؤ تلاشو اور دنیا میں اس سے معافی مانگ لو. اگر دنیا میں اسے معاف کر دیا آپ کے راستے آسان ہو جائے. تو اس چیز کو بھی آج نوجوان غور کریں کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کہاں تک صحیح کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز, نشے کا شکار. آج ہمارا نوجوان نشے کا شکار ہے. اگر وہ محبت پہ فیل ہوا ہے تو آپ کو چوراہوں پہ سگریٹ کا سکا مارتے ہوئے نظر آئے گا. پوچھا جائے یہی ہے جو غم کو ہلکا کرنے والا ہے, ارے یہی تو میرا ساتھی ہے, یہ نہ پیوں تو غم نہ ہلکا ہوگا. کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, کوئی کھینی کھا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے پٹکوں میں ملتا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں.
شراب بھی پیتے ہیں مسلمان گھروں کے لوگ شراب. اور یہ بھی بتا دوں کہ جتنا مسلمان نشہ کرتے ہیں ڈرگس کے معاملے میں دیکھو مسلمان آئے آئے پکڑے جاتے ہیں, انہیں کا نام زیادہ آتا ہے. کیوں بھائی, کیا معاملہ آج نوجوانوں کو نشہ سے بڑی محبت. وہ لوگ یہ نہ سوچو کہ شراب ہی شراب ہے, اگر آپ سگریٹ پیتے تو وہ بھی حرام کے زمرے میں, وہ بھی شراب کے زمرے میں. اگر آپ کھینی کھاتے ہیں, ہر وہ چیز جس کے کھانے سے آپ کے جسم میں نشہ پیدا ہو جائے وہ آپ کے لیے حرام ہے, وہ حرام ہے. اور آج ہمارا نوجوان اس نشے کے اندر اتنا زیادہ, یہ یاد رکھیے کہ نشے کے اندر مبتلا کر کے نشے کا آپ کو عادی بنایا جا رہا ہے, اور اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو کھوکھلا کر دے. جو نشہ کرتا جاؤ کھڑا رہو, اس کو ایسے ہاتھ لگاؤ گر جائے گا. ہاں ایسے ہے نشے. میرے بھائیوں اپنے اس آیت کو ختم کرو, مت نشہ کیجیے. یہاں کے کڈنیوں کو فیل کریں, یہاں کی جسم کو آپ نہ اپنے بیوی کے قابل ہوں گے اور نہ اپنے بچوں کے قابل ہوں گے. آپ کسی کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے, نہ اللہ کے حق, نہ رسول کے حق, نہ اپنے والدین کے حق, اور نہ یہ اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کر پائیں گے. کب؟ جب نشے کے عادی ہوں گے. کتنے ایسے نشیری ہیں جو بیوی کو بیچ دیے, جو بیوی کی جو ہے گہنے کو بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر خاندان سب کچھ. ابھی تو دیکھا جائے شراب کے نشے والے ایک الگ ہیں, تمباکو کے نشیڑی الگ ہے, اور بھانگ وغیرہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے بھی نشیڑی. مطلب ہمارے سماج کے اندر اور مسلم لوگوں کے درمیان اس چیز کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ, اور یاد رکھو کسی قوم کے نوجوان کو برباد کرنا ہمارے مخالف کا مشن ہے. ہمارے مخالف کا مشن کیا ہے؟ مسلمان قوم کی جو نوجوان ہیں ان کو برباد کرو, اور ان کے بربادی میں دو چیزوں کا حل ہوگا, ایک نشے کا اور ایک ان کو لڑکیوں کی محبت میں ابتلا دے. یہ دو چیزیں اتنے اہم ہے نا, اتنے اہم ہے کہ انہی دو چیزوں میں ہمارا نوجوان برباد ہوتے جا رہا ہے. لہذا یہ نشے کی عادت سے ہم نکلے. ایک اور چیز نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے وہ کیا ہے؟ ایک بگاڑ یہ ہے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ دل دے لینا, دل لگا لینا. دیکھو نوجوانوں کو رمضان کی بات نہیں کرو, غیر رمضان میں تو کرتے ہی ہے, کامن ٹائم ہے ان کا 2 بجے 3 بجے تک. غیر رمضان کی بات کرو 2 بجے تک ہمارے نوجوان لڑکے, ہماری نوجوان لڑکیاں, ہمارے نوجوان بھائی, ہمارے نوجوان بہنیں اسی موبائل پر لگی رہتی ہیں. آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کا مشن, جن کا ٹارگیٹ ہے کہ کوئی چینل بنایا جائے, کوئی بلاگ ویڈیو بنا رہا ہے تو کوئی PUBG کا اس کی ریکارڈنگ کر کے اس میں جو ہے چینل بنا کے اس میں ڈال رہا ہے. اتنی دوستی چینلوں سے اور اتنی دوستی کس سے؟ سوشل میڈیا سے, کہ اس کو اب اپنے لیے کوئی اچھا بزنس کرنے کے لیے ٹائم نہیں اس کے بارے میں سوچیں. ہاں نہیں ٹائم, وہ چاہتا ہے کہ ہم چینل کے ذریعے فیمس ہوں, وہ چاہتا ہے ہم بلاگ ویڈیو بنائیں گے کہ اچھی شہرت حاصل ہوگی. اپنی طاقت کا استعمال کرو اور اچھے بزنس کاروبار شروع کرو, اس سے برکت ہے, اس سے برکت. کیا یہ طریقہ ہے؟ سوشل میڈیا سے دوستی, ہم نے سوشل میڈیا سے لگاؤ رکھ لیا, اتنا ریل چلاتے اتنا ریل کہ 2-2 4-4 گھنٹہ ہو جاتا اسی ریل میں. کیا ہے آپ کو اپنے زمانے کا, اپنے حقوق کا, ماں باپ کے حقوق کا, بال بچوں کے حقوق کا, شادی کے حقوق, اسی لیے ہو سکتا ہے شادیوں میں ہم تاخیر کرتے ہیں. ارے 2-4 سال تو اسی موبائل کے ریل میں دیکھنے میں چلا جاتا ہوں, ہے نا. کیا ہے, اگر چاہو تو اسی 2-4 سال میں اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر لو کہ آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہو کہ اچھا بزنس شروع کر سکتے ہو. اس لیے اپنی دوستی کو موبائل, میں نہیں کہتا کہ موبائل مت چلاؤ, چلائیے بھائی, لیکن لمٹ میں ہونا چاہیے. وہ لمٹ ہوگی, ایسا نہیں ہو. جو ہے لمٹ کے تعلق سے آپ موبائل چلائیے, میں یہ نہیں کہتا ہوں. اسی طریقے سے آج ایک اور جو ہے برائی جو ہے سود ہے. نوجوانوں کے اندر سود, یہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے. پتہ ہے نوجوان چاہتے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی ہو جائے. کیا چاہتا ہے؟ اس کے لیے وہ کیا کرتا معلوم ہے؟ IPL ابھی آ رہا اور ڈریم 11 لگائے گا, نہیں, راتوں رات اس کو کیا کرنا ہے؟ کروڑ پتی بننا ہے. اور کہیں وہ غلطی سے کسی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ فلاں علاقے کا جو ڈریم 11 لگایا تھا اور 30 کروڑ جیتے, لے
پورا علاقے کے اوپر ڈال دے گا کہ چلو لگاؤ، اور وہ پتہ لگائے گا کون اچھا کھیلتا ہے وہ یہ سود ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ کوئی چیز نہ لگا کے یا آپ کیا کرو گیم کھیل رہے ہو. آپ اپنی طاقت کا استعمال کرو، آپ بزنس کرو. سود کا لین دین یاد رکھیے اسلام کے اتنا کبیر گناہ ہے، اتنا کبیر گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے کیا آپ سود کا بہت ہی بڑا عذاب ہونے والا ہے اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے. آج ہمارے سود کے اتنے طریقے رائج ہو چکے ہیں، اتنے طریقے رائج ہو چکے ہیں، چاہے وہ گیموں کے ذریعے سے سود لیا جائے جس کو تاش وغیرہ کہتے ہیں، جوا جس کو کہتے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں اور حدیث کے اندر بھی اس کو منع کیا گیا. اور اسی طریقے سود کا ایک طریقہ کیا ہے، جو لوگ ہیوی کا لین دین کرتے ہیں، جیسے کسی کے پاس ایک لون، اب اس کو کیا کرتے معلوم ہے، 2.5 لاکھ مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کیا ہے، دکان ہے، آپ کا دکان میرا پیسہ، میں آپ سے کہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت، یا آپ مجھ سے کہے پیسہ میرے پاس ہے، تو آپ کیا کہیں کہ بھائی پیسہ لے لیجیے، ہے نا، پیسے کی مجھے سخت ضرورت ہے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ ہے نہیں. ہاں اس کے بدلے میرے پاس کیا دکان ہے. اب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے مجھے پیسہ دے دیا اور میں نے کیا کیا، آپ کو دکان دے دیا. کس شرط پہ؟ جب تک میں آپ کا پیسہ نہیں لوٹاؤں گا تب تک یہ دکان آپ لے لیجیے. اب میرے بھائیوں قرض ہے، اور قرض سے جو بھی فائدہ ہوگا، اگر آپ اس دکان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر آپ نے اس دکان کو کرایہ پہ دے دیا اور اس کا پیسہ آپ نے لے لیں، سود. اس طریقے سے سود کے بہت سارے قسمیں ہیں. کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی بھی قسم آپ کے اندر سود کا ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنی محنت اور اپنے بازو کو کماؤ اور لگاؤ، اچھی بزنس کرو، سودی کاروبار سے دور ہو جاؤ. ورنہ یاد رکھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک لقمہ حرام میں کھایا ہے، ایک لقمہ سودی کاروبار سے جو ہے لایا ہے، تو یاد رکھو بہت ہی بھیانک انجام اس کا ہوگا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو سود کھایا ہے اس کی اپنے ماں سے ذرا کے برابر ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ سود کا کاروبار اگر ہم اور آپ کرتے ہیں، یا سود کی جو بھی قسمیں ہیں ایکس وائی زیڈ، تو اس قسموں کو ہم تحقیق کریں، علماء سے رابطے میں آئے، علماء سے پوچھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کرنے جا رہا ہوں یا کر چکا ہوں، ابھی تک علم نہیں تھا، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اگر وہ کہتے صحیح ہے، تحقیق آ گئی آپ کے سامنے، آپ کیجیے. لیکن اگر آپ کو بتایا جا رہا نہیں یہ طریقہ صحیح ہے، آپ اسی چیز کو اس لیول سے کریں گے، وہ طریقہ صحیح ہوگا، آپ کیجیے، پیسہ خود پائیے. کیا طریقہ سود کا لین دین کا؟ لہذا ہمیں سود سے بچنا چاہیے. یہ چیز نوجوانوں کے لیے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نوجوان جب ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے پیسہ کمائے، اور وہ پیسہ آنا چاہیے، جہاں سے کہیں سے بھی آئے، بس پیسہ آنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک اور چیز آج ہمارے نوجوانوں کے اندر غیروں کی نقل ایک آخری چیز ہے، وقت بھی کافی. غیروں کی نقل، غیر مسلم کیا کر رہا ہے، کفار کیا کر رہے ہیں، مشرکین کیا کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کی نقل کو، ان کے طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں. یہ جو فتح والا جس میں مثال کیا کس کا طریقہ ہے؟ انہی کا طریقہ ہے. یہ بالوں کو ہنڈوں کی طرح کھڑا کرنا کس کا طریقہ ہے؟ انہی کا طریقہ ہے. یہ ہمارے نوجوان کو دیکھو، ہاتھ میں کیا کروا دے، کڑا چھلا پہنتے ہیں، باسلیٹ پہنتے ہیں. اور غیروں کے، میں نے کتنے ایسے مسلمان کو دیکھا تو مجھے شک ہو گیا، لال دھاگے پہنے ہوتے ہیں اور ظاہر بظاہر وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور جب کبھی اچانک ان پہ نظر پڑتی ہے، یار ان کو تو مسجد میں دیکھا ہوں نماز پڑھے، ان کے ہاتھوں میں دیکھو لال دھاگے پڑے ہوئے، یہ مسلمان گئے. اچھا پوچھا جائے کیوں؟ فیشن ہے، فیشن. یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ آپ کڑا پہن رہے ہیں، آپ جو ہے فیشن کے نام پر کتنی چیزوں کو فیشن کا نام دیں گے بتائیے. ہر وہ برائی جو غیروں کا ہے اور آپ اس سے خوش ہو کر اس کو پہن کر اس کو استعمال کر کے فیشن کا نام دیں. کیا طریقہ یہ؟ یاد رکھو یہودیوں کا یہ طریقہ رہا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ
उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते हो मुसलमानों जब तक कि आपको अपने लॉन्च किए हुए अपने अपने चीजों को बनाए जो गलत तरीके हैं और गलत चीजें उसको मार्केट में लॉन्च करके मुसलमानों को उस वक्त तक मजबूर ना कर दे कि इसको खरीद ले, उस वक्त तक वो खुश नहीं हो सकते। ये यहूद और नसारा जो है ये एक से एक चीज आपके सामने लाएंगे और उस वक्त तक वो खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उसको खरीद ना लेंगे। खरीद लेंगे सुकून, बहुत सुकून हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एक मुसलमान को ये चीज दिया है, हमने एक मुसलमान को ये चीज दिया है और यही वजह है हम खोखले हो चुके हैं। आज हम बिल्कुल अच्छा दुश्मनों के नजरों में हम गिर चुके हैं, उनको भी यकीन हो गया है, उनको भी मालूम हो गया है कि मुसलमान एक बॉडी है, जितना लाश है उसके अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी बनाई चीजों को इस्तेमाल करता है। अरे उसका इस्लाम तो ये कह रहा है, लेकिन इस्लाम को छोड़कर वो हमारे तरीकों को फॉलो कर रहा है ना भाई। तो हम गिरे हुए नहीं, गिरे हुए अपनी कंपनियां लॉन्च करो, अपने इस्तेमाल से कपड़े बनाओ, लेकिन हमें तो वही तरीके चाहिए हम जिससे गैर खुश होते हैं। जो गैर खुश हो जाए हमें उनको खुश करना है। अल्लाह के नबी कहते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन, अगर जिसने किसी कौम की नकल इख्तियार किया, अगर किसी कौम, मैंने पहले बताया कि बाल का जो आजकल हमारे नौजवानों का स्टाइल है ना वो गैरों का तरीका है, और अगर कोई नौजवान उस बाल को इख्तियार करता है, उस बाल को वैसे ही रखता है तो वो उन्हीं में से होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो वैसे है। अगर वो कपड़ा इस्तेमाल करते, गैरों को लड़कियों को देखो, हाँ स्कर्ट कप कपड़े पहनती है या कुछ ऐसे कपड़े पहने उनके जिस्म का, और उनके यहाँ उनका भाई खुद खरीद के देता है उनका, अपने बापों के सामने अपने भाइयों के साथ कोई लोग नहीं मार, क्यों? उनके यहाँ चलता है। और वो चीज हमारे यहाँ चलने लगा, ये चीज हमारे यहाँ भी चलने लगा। बताइए अब जब हमारे यहाँ भी चलने लगा है और ये चीज किसका है? उनका है, और उनकी चीज को हम ले रहे हैं, तो किस हदीस में आएंगे? फहुवा मिन्हु, उन्हीं को में से आएंगे। और जिस दिन अल्लाह उठाएगा ना तो एक मुसलमानों की सब अलग होगी और उनकी सब अलग होगी। हम बज़ाहिर मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, लेकिन हमको अल्लाह उन्हीं के साथ पैदा, क्यों? हमने अपनी जिंदगी में उनकी चीजों को फॉलो किया है। लिहाजा मुसलमानों ये जो बिगाड़ आपके सामने रखी गई है, इन बिगाड़ के बारे में आप सोचिए, उसका इलाज है चंद जो है निकाह में इलाज के ताल्लुक से रखे हैं। ये जितनी भी बुराइयां आपके सामने रखी गई है उनका इलाज ये है, सारी बुराइयों को सबसे पहले आप पुख्ता इरादा कर लें, आप यकीन कर लें। आज इसी मस्जिद से, मस्जिद अक्सा से आप ये अहद करके उठिए कि मैं इस वक्त उठ रहा हूँ, इंशाअल्लाह जो भी बुराई मेरे सामने जिक्र की गई है सारी बुराइयों को मैं छोड़ने का पुख्ता इरादा। देखिए अभी छोटा जी छोटा सारी बुराइयां छूट जाएगी। आपका यकीन हो, आपका यकीन होना चाहिए। अगर आपका यकीन है इंशाअल्लाह बुराई खत्म। उसके बाद एक और चीज, अगर आप किसी चीज के नशे के अंदर मुब्तला और वो नशा नहीं छूट रही है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए और उलमा से भी सलाह लीजिए कि मैं इस नशे के अंदर मुब्तला हूं। इंशाअल्लाह उस नशे का जो नुकसान है वो नुकसान बताया जाएगा और उस नशे से बचने का जो फायदा है वो फायदा बताया जाएगा। डॉक्टर भी आपको सही सलाह देगा, इंशाअल्लाह बुराई छूटेगी। उसके बाद एक और चीज जो बुराई आपके सामने जिक्र की गई है, इन बुराइयों से बचने के लिए माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे, इंशाअल्लाह बुराई छूटेगी। इसी तरीके से और चीज कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, अपने बच्चों को इन दीनी मजालिस में लाएं। जो अभी मजलिस है ना, अगर आज ये बयान किए हैं बिगाड़, अगर जो नौजवान गायब हो गया तो सुटेगा क्या आज बयान क्या हुआ, लेकिन जो हाजिर है, इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप गैर रमजान की नमाज पढ़ते हैं और ये ऐलान हो जाए रमजान के बाद कि आज मस्जिद अक्सा में संडे का दिन है, जोहर के बाद क्या है 10 का इंतजाम रखा गया। अपने बेटियों को लाइए, अपने बहुओं को लाइए, अपनी माओ को लाइए, और आपके वो बेटे, वो लगते जिगर, वो बेटे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन दर्स लाइए, नहीं पढ़े आप समझाइए, लेकिन जब दर्स हो लाइए, इकट्ठा कीजिए। इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन अल्लाह तबारक व तआला किसी की बातों में इतना असर देगा कि आपको बच्चा
उस दीन की तरफ आएगा तो ये बुराई छूटेगी। जब हम बच्चों को दीन के मदरसों से अलग रखेंगे तो वो बच्चा दिन ब दिन जो है बुराइयों की तरफ बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से एक और आखिरी चीज इन बुराइयों को खत्म करने का इलाज ये है, बाप दुआ करे, नौजवान खुद के लिए दुआ करे, माँ दुआ करे, नौजवान लड़कियां अपने लिए दुआ करे, माँ बाप भी दुआ करे। हज़रत इब्राहिम को देखो क्या कह रहे हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे, मेरी बीवी को, मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को नमाजी बना। बाप के लिए जरूरी है कि दुआ करे, औलाद खुद अपने लिए दुआ करे, अल्लाह मैं इस गुनाह में मुब्तला हूँ, मेरी ये गुनाह नहीं छोड़ रही है, ये बुराई मेरे अंदर मौजूद है, अल्लाह ये मैं चाहता हूँ, इरादा कर चुका हूँ, अल्लाह बस तेरा सहारा है, अल्लाह तेरी रजा होगी और तू अपने रहने खासा और फसले खासा अगर तू रहा तेरी रही तो मैं इस बुराई से दूर हूँ, इंशाअल्लाह हमारी बुराई दूर हो जाएगी, हमारी बुराई खत्म होगी। इसलिए आज मेरे भाइयों यहाँ से अहद करो, मैं नौजवानों से कहूँगा क्योंकि ये टॉपिक उन्हीं के लिए थी, आप यहाँ से उठिए, अहद करके उठिए, जो भी बुराई चाहे माँ बाप के ताल्लुक से हो, नशे के ताल्लुक से हो या इसी तरीके से इश्क मोहब्बत, आप शादी कर लीजिए, आप इस लायक हो गए, आप शादी कर लीजिए। और अगर मैं वालिदैन से नहीं कहूँगा, अगर आपके बेटे और आपकी बेटियां शादी को बोल रहे हैं, आप उनके ऊपर और उनके नियतों पर मतलब शक, क्योंकि वो एक हक चीज को आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जो बुराइयां हैं नौजवान अहद करे, इंशाल्लाह छोड़ेंगे, छूटेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम नौजवानों को अल्लाह ताला दीन के रास्ते में गामज़न कर दे। अल्लाह ताला नौजवानों के जो भी बुराई है अल्लाह ताला उनकी बुराई को दूर कर दे। अल्लाह ताला इस कौम के नौजवान को दीन के मामले में आगे कर दे। अल्लाह ताला हमारे पहले चाहे नौजवान हो या जवानी के दहलीज से पार कर चुकी हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह ताला उनके अंदर कोई कमी हो, कोई बुराई हो, अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को दूर कर दे और हम सबको अल्लाह ताला दीन के रास्ते पे चलाए। अल्लाह ताला हमसे जो भी बुराइयां हुई है अल्लाह बुराइयों को दूर करे और बुराइयों को माफ करे। अल्लाह ताला ये रमजान गुजर रहा है, अल्लाह हमने जो भी इस रमजान में नेकियां की है अल्लाह इन नेकियों को कबूल फरमा दे। अल्लाह अपने नेकियों के अंदर, सबकी नेकियों के अंदर वो ताकत नहीं है कि हम जन्नत को खरीद सके, तू ही अगर नेकियों को कबूल किया तो हम जन्नत में जा सकते हैं। अल्लाह ताला मजीद जो आज की रात है और जो कल के दिन है, परसों के दिन है, अल्लाह ताला इन्हें खूब नेकियां करने की तौफीक दे और उन नेकियों को कबूल फरमा दे। आमीन। व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।